حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد کا موسم جیسی آتا ہے ماہ ربیع النور، یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے۔ ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں، کچھ اجلے ہو جاتے ہیں، کچھ کالے ہو جاتے ہیں، کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کچھ جگہ اندھیرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کہ بغض ہو چہرے پر لے کر آ جاتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں، مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں۔ کیوں نہ ہو، جب دنیا اپنے بچوں کے برتھ ڈے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے حصے میں آئی ہوئی قسمت کی بات ہے، یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجمع جھومتا ہے، اس لیے کہ وہ عشق کی زبان ہے، لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی عام حالات میں نہیں تھی، بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں، جس کو ارحازات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی، آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزے اگ گئے اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئیں، جو کئی سالوں سے قحط سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئیں۔ اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے، ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا۔ یہ عجیب و غریب چیزیں تھیں، ارحاسات اس کو کہتے ہیں۔ اور ایران میں ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بحر ساوا کہتے ہیں، بحیرہ ساوا، یہ اچانک خشک ہو گئی ندی، بہتی ہوئی ندی اچانک راتوں رات خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ اور ایک بحر سماوا جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی، وہ اچانک جاری ہو گئی، لبالب پانی بھر گیا۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑھا، وہ کیا تھا؟ کسریٰ کے دربار میں، وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی 1000 سال سے، وہ اچانک بجھ گئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، میلاد کے سال، حضور کی ولادت کے سال۔ ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، یہ توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں آپ۔ فارس کہتے ہیں ایران کو، پہلے ایران کو فارس کہا جاتا، فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ اور کسریٰ کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے، عراق میں۔ عراق شام سب ایک ہی تھے، ایران سب ایک ہی، عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے۔ تو یہ فارس کا قلعہ، کسریٰ بادشاہ کا جو قلعہ تھا بہت بڑا، اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے قلعے کو نہیں توڑ سکتی، ہلا نہیں سکتی۔ اس کا یہ غرور تھا، اس کا یہ اعلان گھمنڈ میں رہتا تھا بادشاہ کا۔ لیکن ربیع الاول شریف کے اس موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا، اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف، اتنی بڑی پھٹن، دراڑ جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے، آج بھی موجود ہے، آج بھی عراق میں وہ موجود ہے۔ دیوار شق ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے، اتنا زیادہ، لیکن گرا نہیں، محل گرا نہیں ہے، لیکن دیوار پھٹ گئی ہے۔ اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا، جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا، ڈوب گیا۔ اسی طرح سے کسریٰ کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا، اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا۔ اب اسی سے اندازہ کرو 2000 سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محفوظ ہے، تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے، تو سارے لوگوں کو بلایا گیا، یہ ہوا کیا؟ نجومیوں کو،
बुलाया गया, अपने इल्म से मालूम करो, पता चलो ऐसा मेरे महल में हुआ क्यों। अच्छा, जो कंगोरे लटके हुए थे 14 कंगोरे, वो सब जमीन पर गिर पड़े थे। ये अचानक नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हुआ? तो नुजूमी सब काहिन जो ज्योतिष हैं, अटकल पच्चू तो मारते थे लेकिन कभी कभार तीर लगता भी था, तो वो अपने सितारे के इल्म के मुताबिक देखते हैं और बादशाह किसरा से कहते हैं ये जो कुछ भी हुआ है, हमारा इल्म तो ये कहता है कि अरब में कोई बच्चा पैदा हुआ जो तुम्हारी सब सल्तनत खत्म करने वाला है, और उसकी सल्तनत और उसका कब्जा सब पर कायम होने वाला है। हमने इल्म नुजूम के एतबार से ये पाया है, आज एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिसको इमाम ज़मन ने कहा था ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। अब ये क्या हुआ, ये ज़हन में वाक़या रखो। किसके किले के अंदर दरार आई? फारस का किला। फारस का किला कब आई, कब हिली दीवार? विलादत के दिन, हुजूर की विलादत के दिन। पता ये चला हुजूर की विलादत के दिन अच्छे अच्छे किलों में जलजला आता है और दीवारें फट जाती हैं। तो आला हज़रत अब उस वाक़े को जिक्र करते हुए कहते हैं, सुनो तुम्हारे दरमियान अब इस मसले को वाज़ेह कर देता हूँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हम मीलाद की धूम हर साल नहीं हर दिन मनाते रहेंगे। और होगा क्या, याद रखो, मिसले फारस, फारस की तरह अब नजद के किले गिराते जाएंगे। मक्का में हुजूर की पैदाइश हुई थी, फारस के किले में दरार आ गई थी, और अब यहां मदनपुरा में बैठकर मीलाद मनाएंगे, नजदी किले भी हिलते नजर आएंगे। और बहुत दूर नहीं, नजदी किले तो बहुत दूर होंगे, बहुत करीब भी हिलते नजर आएंगे। ये क्यों हिलेंगे? उसकी वजह यही है, आला हज़रत फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। हकीकत में मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो उनकी ताजीम पे मरे दिल से। नजदी भी तो करता है उनकी ताजीम मरे दिल से, दोनों जगह मरे दिल से है, लेकिन दोनों के माने में बड़ा फर्क है। पहला वाला जो मरे दिल है वो सुन्नियों के हिस्से में आया है, और दूसरा वाला मरे दिल जो है ये गुस्ताखों के हिस्से में आया है। बहरहाल मेरे अजीजों, मीलाद की खुशियां मनाना अल्लाह तबारक व तआला ने अहले खैर को हिस्सा अता फरमाया, हुजूर के चाहने वालों के हिस्से में है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों को सुबह क़यामत तक हुजूर की मीलाद मनाने वालों में पैदा फरमाए। लोग इसके चीमे गोइयाँ करते रह गए, एतराज़ात में रह गए, शक व शुबहात में रह गए, सवालात में रह गए। बहुत सारी बातें ऐसी हैं मेरे अजीज़ों, मुस्तहसन काम इस्लाम में बुज़ुर्गों ने किया है, और सवाब उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलेगा, क्योंकि बुज़ुर्गों का किया हुआ काम भी अजर व सवाब का बाइस होता है। जो लोग ये आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं हुआ, फलां वक्त नहीं हुआ, अरे मैं दो बातें बताता हूँ आपको। इमाम ज़रक़ानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में लिखा है, और एक अजीब व गरीब वाक़या मैं आपको बताऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दिन हुई ना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, उस रात को अल्लाह ताला ने कायनात के जानवरों को बोलने की ताकत दी, सारे जानवरों को। इमाम ज़रक़ानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, उस रात जानवरों को बोलने की ताकत दी गई। लेकिन क्या बोलने की? हर जानवर दूसरे जानवर को हुजूर की आमद की बशारत दे रहा था और मुबारकबादियां पेश कर रहे थे कि मुबारक हो शह कौनैन तशरीफ लाए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हर जानवर दूसरे जानवर को बशारत दे रहा था। इमाम ज़रक़ानी ने किताब में लिखा है, मैं यही महसूस करता हूँ वो कितने खुशनसीब 4 पैर के जानवर थे जो हुजूर की आमद पर मुबारकबादी दे रहे थे। उन गलीज 2 पैरों के जानवरों से तो बेहतर है जो हुजूर की मीलाद पर शिर्क के फतवे लगाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर नाक भौं सकेड़ते हैं, उनसे बेहतर तो वो 4 पैर के जानवर थे जो आमद मुस्तफ़ा पर खुशियां मना रहे थे। अब जो सवाल है वो मैं आपके जहन से उसको दूर करता हूँ, फिर मैं अपने मौजू पर आता हूँ। मीलाद की महफिल है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मक्का में हुजूर पैदा हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, सबको पता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर की पैदाइश की खुशियां तो मक्का में मनाई नहीं गई थी, 1400 साल के बाद अब सब सिर्फ बरेलवी मनाने लग गए, बरेलवी मनाने लगे। हुजूर जब पैदा हुए थे तब तो खुशियां कोई मनाया नहीं था। उन जालिमों से इतना ही पूछो, हुजूर जब पैदा हुए थे तो ईमान वाले वहां थे कि काफिर थे? मक्का में कौन लोग थे?
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا تو ان کی ماں حضرت آمنہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں، یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب. باقی سب کون تھے؟ وہ لوگ تو نہیں منائیں گے جو کفار و مشرکین تھے، وہاں پر بت پرستی کے شکار تھے. اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ مکہ والے نہیں بنائے تھے، اور اگر ان کا تعلق بھی انہی کی ذریت سے ہے، تو ہمیں سوال اور جواب کرنے کی ضرورت بھی نہیں. آپ کا تعلق، آپ کا خاندان آپ کو مبارک. مکہ والے نہیں منائے تھے، سچ کہتے ہو آپ نہیں منائے تھے. اس لیے نہیں منائے تھے کہ کافر تھے، مشرکین تھے، اس لیے نہیں منائے. ہاں ہم بتاتے ہیں منایا کون تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں یہ کہتے ہیں نا کہ مکہ والے نہیں منائے تھے، لیکن 53 سال حضور نے مکہ میں زندگی گزاری. 53 سال کے بعد جب حضور ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وہ تاریخ یاد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالتوں میں مدینے میں داخل نہیں ہوئے. مدینے والے مسلسل 9 دن سے میرے آقا کے انتظار میں پورا دن گزارتے تھے. مدینے سے نکل آتے، سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر جمع ہو کر کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے کہ رسول اللہ مکہ سے نکل چکے ہیں، مدینے کب آنے والے ہیں، کب آنے والے ہیں. شام تک انتظار کرتے اپنے گھروں پر جاتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا وقت آیا، پورے مدینے والوں میں جو خوشیوں کی لہر تھی، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے. بنو نجار وہاں کا مشہور خاندان ہے مدینے کا. وہاں کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آ گئیں، غلام حبشی بھی نیچے آ گئے، جوان مرد بھی اتر آئے، عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر تھی. اور سبوں نے جب آفتاب رسالت کو چمکتے ہوئے دیکھا، پکار کر کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں گنگناتی تھی جس کو بخاری نے نقل کیا ہے. یہ کہتی تھی سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. ان کے آنے پر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے شہر میں آیا ہے. یہ خوشیاں منائی تھی. حضور کی ولادت کی خوشیاں مکہ والے نہیں منائے تھے، یہ تو ان کو یاد ہے. لیکن حضور کے مدینے میں داخل ہونے کے وقت مدینے والے جو خوشیاں منائے تھے، یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ تمہیں مبارک ہو ابو جہل، ابو لہب، اتبا و شیبہ کا خوشیاں نہ منانا. اور سنیوں کی قسمت میں بنو نجار کی وہ بچیاں آئی ہیں، اور الحمدللہ آج ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں تو اہل مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہیں. الحمدللہ.